خواتین ملیں. مجھے یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے دور حکومت میں اس وقت میجورٹی جو ہے بڑی تعداد میں اے سی اور ڈی سی جو ہیں وہ خواتین ہیں, اور باقاعدہ بلکہ ان کے کے پی آئیز بنائے گئے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, اور اس کے اوپر جب مردوں کے ساتھ کمپیٹ کر کے, مجھے خوشی ہوگی آپ کو یہ بتانے میں کہ پچھلی دفعہ جب ان کا سکور کارڈ بنا تو ٹاپ 5 میں سے ٹاپ 3 خواتین تھیں ڈی سیز میں, اور انہوں نے سب سے اچھا کام کیا تھا اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر. سو جیسے میں نے کہا کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ہماری خواتین بہت کمپٹنٹ ہیں, بہت بریلینٹ ہیں, تھوڑا سا ان کو اسٹیٹ کی سپورٹ اور سوسائٹی کا جو ایک کھلا دل ہے وہ ریکوائرڈ ہے. پھر دیکھیے خواتین کیا کرتے ہیں. معاشرے میں عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ بڑا ہے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر خواتین اور مردوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے لیکن غلاظت بھری پڑی ہے. وومنس ڈے پر کیا میسیج ہے کہ کم از کم اس رویے کو تو ہم اجتماعی طور پر ڈاؤن کریں اور خواتین اس میں بھی اگر چاہیں تو بہتر کردار ادا کر سکیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں, کہ میں نام نہیں لیتی, نام ویسے مجھے یاد بھی نہیں ہے. ایک سیاسی ورکر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, وہ موسٹلی اپنی والدہ کے ساتھ آپ کو دکھتے ہیں, وہ جگہ جگہ پر والدہ کے ساتھ ہوتے ہیں. دوسری خواتین کے بارے میں اپنی والدہ کو ساتھ کھڑا کر کے جو گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں نا, میرا دل چاہتا ہے کہ ان والدہ کو سلوٹ کروں کہ کمال تربیت کیا آپ نے اپنے بیٹے کی, کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ کو ساتھ کھڑا کر کے دوسروں کی جو ہے وہ ماں بہن کی جو کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ کہیں ان کو سنب نہیں کر رہی. دیکھیے میرے بیٹے کی پرورش میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ سکھانا ہے کہ یہ جو تمہاری بہن ہے, اب میرے بیٹے نے بھی شروع میں پر نکالنے شروع کیے تھے, اس کا خیال یہ تھا کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا اس کا حق ہے, جو اس کی بہن ہے دیدی ہے جو اس کو پیچھے بیٹھنا چاہیے چونکہ وہ لڑکا ہے. اور میں نے اس کو آج تک کبھی آگے بیٹھنے نہیں دیا, یہ سکھانے کے لیے کہ یہ تمہارا کوئی جنم سے اختیار نہیں ہے کہ تمہیں آگے بیٹھنا چونکہ تم لڑکے ہو. سو یہ بچے کی تربیت کرنا میرا کام ہے. مجھے ایک اچھا جو بیٹا ہے میرا اور بیٹی دونوں, مجھے وہ معاشرے کو دینا میرا فرض ہے. اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میرا بیٹا میری عزت بہت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن باقی جو ہے نا جس مرضی کی وہ جو ہے وہ اس کو بے عزتی کرنے کا اختیار ہے, اور یہی حرکت پھر وہ اپنی جو ہے وہ بیوی جب آتی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا ہے. ماں باپ کے پاس شاید بچوں کی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں رہا, اور اساتذہ کرام بھی بہت بڑی کھیتی ہوا کرتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے. مجھے آج بھی اپنی ٹیچرز یاد ہیں, ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز, ہمیں دوپٹہ لینے کی تہذیب, ہمیں چلنے پھرنے کا ایک طریقہ کار ہمارے ٹیچرز بھی بتایا کرتے تھے. آج بھی ٹیچرز آئیں گے آدھے گھنٹے کے لیے, وہ بورڈ پہ چند چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے اور یہ جا وہ جا, ان کو نہیں پتا کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں کیا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تعلیمی اداروں کے اندر وہ منشیات استعمال کر رہے ہیں, وہ بلی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, بچے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. nobody is bothering. سیاسی کی بات ہوئی تو سیاسی سوال دے دیجیے جی کہ پچھلے ایک سال کے اندر آپ کی گورنمنٹ کی بہت کرٹیسزم ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اس کی ایک مثال ڈاکٹر یاسمین راشد ہے. کیا ان کے بھی کوئی حقوق ہیں یا ان خواتین کے جن کی اپیلیں منسوخ کروانے کے لیے پنجاب حکومت سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے, ان کے اوپر کچھ کہیں گے آپ؟ جی بالکل حقوق ہیں, لیکن دہشت گردوں کو حقوق نہیں ہوتے میرے بھائی. اگر 9 مئی جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پورا جتھا لے جا کے آگ لگوائی جائے اور باہر بیٹھ کر فل مزہ لیا جائے, پھر اس کے بعد کال پہ کریں کہ ہم بڑا کچھ ہو گیا اتنے رہیے کہ واپس لبرٹی آ جائیے, تو میرے بھائی یہ مظلومیت کارڈ, عورت کارڈ جو ہے یہ جرائم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. مجھے بہت افسوس ہے, میری بڑی دلی ہمدردی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, لیکن جو ملک کے اندر ایک ناکام بغاوت کرانے کے لیے اور ملک کے اندر آگ لگانے کے لیے, ملک کے جو ہے وہ 20-22 شہروں کے اندر ایک وقت کے اندر 2 دن پورا ملک جب جل رہا تھا, اس کے اوپر جو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, اس کی اجازت پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. جی دیکھیے, جو پروٹیکشن ہمارے سیل کی چیئرپرسن ہے ہنا بٹ صاحبہ, وہ بہت پرویکٹیولی کام کر رہی ہیں. جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا نہیں
کہ وہ مظلوم خاتون کے پاس نہ پہنچی ہو یا جا کر اس کی دادرسی نہ کی ہو یا اس کے ساتھ جو اس کے ملزمان ان کو ٹریک کرنے کے لیے اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن اویئرنیس آپ درست کر رہی ہیں, اویئرنیس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو نیا کریکولم ہے ہمارا, اس کے اندر میں نے بھی کچھ جو ہے سجیشنز دی تھی, جس کے اندر جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ایک تو یہ بھی گوندل صاحب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ مجھے ایبسلوٹ فنڈامنٹل رائٹ یہ نہیں ہے اظہار رائے کی آزادی کہ میں آپ کو کچھ بھی کہہ دوں اور میں آپ کی کچھ بھی توہین کر دوں. آپ کے اور میرے فنڈامنٹل رائٹس جڑے ہوئے ہیں. سو ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس کی جو ہے وہ خود سے پاسداری کرنی ہوگی. اور جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو خواتین کے خلاف وائلنس ہے, ان چیزوں پر بچوں کو, جیسے میں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے, مجھے یاد ہے جب ہم اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے جتنی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, کوئی فنکشنز ہوتے تھے, وہ بھی سوشل ایشوز اسپیسیفک ہوتے تھے. اب نہیں ہوتا. اب جو ہے وہ سب سے زیادہ چھٹی ہے, اقبال ڈے ہے تو چھٹی ہے گھر پہ سو جاؤ, 14 اگست ہے چھٹی ہے گھر پہ سو جاؤ, بجائے اس کے کہ ہم جو اپنے سوشل ایشوز ہیں اس پہ بات کریں. اور یہ جو میں نے کہا کہ جیسے الحمرہ نے آج لپڑ اور شرم دی گل جو 2 تھیٹرز یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی اویئرنیس کی ایک کیمپین ہے. تھینک یو ویری مچ. کل کر لیا